بسم اللہ الرحمن الرحیم امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتب ونفور افمن یمشی مکبا علی وجهہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 20-21 سے آخر تک۔ تو سورہ ملک جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ جو 21 پارے میں ہے اسے جب تک پڑھ نہ لیتے تو آرام نہیں فرماتے تھے، سوتے وقت ان کی تلاوت فرماتے، اور اس کا نام مانعہ ہے، یعنی عذاب قبر سے روکنے والی، منجیہ نجات دینے والی۔ ایک صحابی نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے تو ایک جگہ خیمہ لگا لیا، تو ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ یہ قبر ہے، قبر کے اوپر۔ اب ہمیں وہاں سے آواز آئی تبارک الذی پڑھنے کی، تو شروع سے آخر تک اس نے پڑھی۔ تو جب اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا معمول ہے، تو یہ شفاعت کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عذاب اگر پیروں کی طرف سے آتا ہے تو یہ صورت آگے آ جاتی ہے، اور یہ کہتی ہے کھڑا ہو کر مجھے پڑھتا تھا، ادھر سے راستہ نہیں ہے۔ سینے کی طرف سے، پیٹ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو وہاں کھڑی ہو جاتی ہے کہ مجھے پڑھتا تھا، کوئی راستہ تم جا نہیں سکتے، یعنی اسے عذاب نہیں دے سکتے۔ سرہانے سر کی طرف سے آتے تو وہاں یہ رکاوٹ بن جاتی۔ اس میں اختار شانو نے اپنی قدرت، اپنی صفات، اپنی حکمت اس کا ذکر فرمایا۔ یہاں فرمایا امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، کیا وہ کوئی ہے جو تمہارا لشکر بن کر رحمان کے سوا حفاظت کر سکے، یعنی اللہ کے علاوہ تمہاری جان مال عزت آبرو کی حفاظت کوئی کر سکتا ہے؟ ان الکافرون الا فی غرور، اور یہ جو کافر ہیں یہ دھوکے میں ہیں۔ غرور ایک جگہ فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیاوی جو زندگی ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ آدمی سمجھتا ہے، پلان بناتا ہے کہ یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، اور موت نے گلا دبا دیا، کچھ بھی نہیں کیا اس نے۔ ایک صاحب یہ کہہ رہا تھا آئندہ جاؤں گا حج کرنے، بار بار اسے کہا جاتا، اور موت نے گلا دبا دیا، وہ حج نہیں کر پایا، حج فرض تھی اس پر۔ تو یہ متاع الغرور۔ یہاں یہ فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں دھوکے میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ایسی چلتی رہے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حساب لینے والا نہیں ہے۔ الکافرون الا فی غرور، تو یہ دھوکے میں۔ امن ھذا الذی یرزقکم، کہ وہ ذات جو تمہیں رزق فراہم کرتی ہے، رزق علم کے لیے، مال کے لیے، جاہ کے لیے، عزت مرتبہ کے لیے، سب کے لیے رزق بولا جاتا ہے عربی میں۔ اردو میں تو اس کو چھوڑا تھا مفہوم ہے کھانے پینے کے لیے۔ امن ھذا الذی هو یرزقکم ان امسک رزقہ، اگر وہ اپنا رزق روک لے، بند کر دے، تو کون ہے جو تمہیں رزق فراہم کرے گا؟ بل لجوا فی عتب ونفور، بلکہ یہ لوگ سرکشی میں اور حق سے دوری میں، نفرت میں، حد سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بل لجوا فی عتب ونفور افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ پھر اختار شاہ نے مثال دی کہ جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے اور پیروں کے بل چلتا ہے، وہ منزل مقصود پر پہنچے گا، یا وہ شخص جو چہرے کے بل چل رہا ہے، آڑا ترچھا چل رہا ہے، ٹیڑھے راستے پر چل رہا ہے، وہ منزل پر پہنچے گا؟ افمن یمشی، کیا وہ شخص جو الٹا اوندھا چہرے کے بل چل رہا ہے، اہدی، وہ زیادہ منزل مقصود پر پہنچنے والا ہے، زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یہ وہ شخص جو سیدھا چل رہا ہے
وہ صراط مستقیم سیدھے راستے پر چل رہا ہے. تو صراط مستقیم پر چلنے والا ہے جو آخرت پر، اللہ کی ذات صفات پر، رسول کی تمام خبروں پر جس کو یقین ہے، اور ایمان اعمال صالحہ کی اس کی زندگی ہے، تو وہ سیدھے راستے پر چلنے والا. اس کے برخلاف اس کا انکار کرنے والا، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، حشر نشر کا انکار کرنے والا، وہ ایسا چہرے کے بل چلنے والا. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول چہرے کے بل کیسے چلے گا آدمی؟ آپ نے فرمایا کہ جو ذات پاؤں کے بل چلاتی ہے وہی چہرے کے بل چلائے گی. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. اور آپ کہیے، یعنی ان کو بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمائے کہ آپ بتائیے. قل یعنی قل جو ہے سنگولر ہے، ایک آدمی کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو اب امت کا فریضہ ہے کہ وہ بتائیں، لوگوں کو بتاؤ. یعنی جو قرآن ہے اس کا پیغام یہ بتانے کا ہے، چھپانے کا نہیں. ہم مسلمان کو تو خود بھی خبر نہیں کہ اس کی میننگ کیا ہے. تو قل جگہ جگہ فرمایا، قل بتاؤ، کہو لوگوں کو بتاؤ. قل هو اللہ کی قدرت کاملہ بتاؤ، ذات صفات کے بارے میں بتاؤ. قل هو الذی انشأکم، آپ کہیے کہ وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا جب تم کچھ نہیں تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہیں سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت آنکھیں دی، والافئدہ اور دل دیے. جو علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ حواس سے خمسہ ہیں، سینس آرگن سے، یعنی دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، چھونے کی طاقت، ذائقے، سب. اس میں دو کا ذکر فرمایا، یعنی سننے کی طاقت اور دیکھنے کی، چونکہ یہ سب سے بڑے ذرائع ہیں. والافئدہ، اور دل جو ہے یہ مرکز ہے، یہ ہدایت کا مرکز ہے، علم کا مرکز ہے. اس میں اگر خرابی ہو گئی تو پھر سارے اعضاء میں خرابی. اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب دل ٹھیک رہتا ہے تو تمام اعضاء ٹھیک رہتے ہیں. اس میں خرابی ہو گئی تو پھر تمام اعضاء میں خرابی پیدا ہو جاتی. اور حق تعالیٰ شانو دل ہی کو دیکھتے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے. ولا الى صورکم، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے. ولکن ينظر الى اعمالکم، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. وقلوبکم، اور تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں. جو دل کی اصلاح یہ تو فرض ہے، اس پہ آدمی دھیان نہیں دیتا. اور ظاہر کی اصلاح اس پہ بہت زیادہ دھیان دیتا ہے، حالانکہ حق تعالیٰ شان اسے نہیں دیکھتے، وہ تو اخلاص، دل کے اخلاص کو دیکھتے ہیں. قل هو الذی انشأ قلیلا ما تشکرون، اللہ فرماتا ہے تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، بہت کم شکر ادا کرتے ہو. یعنی حق تعالیٰ شانوں نے بے پناہ نعمتیں دی اور ان کی اطاعت کم کرتے ہو تم. ان اعضاء سے، ہاتھ پیروں سے اللہ کی، منعم کی، قادر کی اطاعت بہت کم کرتے ہو. قلیلا ما تشکرون، یعنی صرف شکریہ نہیں، زبان سے کہہ دے، یہ بھی ضروری ہے زبان سے کہے. حدیث میں آتا ہے جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ حق تعالیٰ شانوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. لیکن ہاتھ پیروں سے اللہ کی اطاعت کرے، یہ ہے سب سے بڑا شکر، یہ عملی شکر ہے. قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. دوسری جگہ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ اعْمَلُوا آلَ داؤد شکرا، یعنی داؤد کے خاندان والوں اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں پر. میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں. قلیل من عبادی الشکور، یعنی اللہ کی نعمتیں ہر پل استعمال کرتے ہیں اور ان اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں نہیں استعمال کرتے، یعنی معصیت میں تو استعمال کرتے ہیں. قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، آپ ان کو بتاؤ کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پھیلایا زمین میں اسی نے پھیلایا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کے پاس تمہیں جمع کیا جائے گا. سب جامع، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، ان کافروں کو اور منافقین کو وہی جمع کرنے والا ہے. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. لیکن خیر کے کام میں آدمی پیچھے نہ رہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ کے رسول، میرے ہاتھ میں کوئی پودا ہو اور قیامت کا سور پھونکا جا چکا،
یعنی حضرت اسرافیل نے سور پھونک دیا، اب قیامت آئے گی، کچھ نہیں باقی بچا. تو قیامت کا مطلب ٹوٹ پھوٹ، سب زمین بھی آسمان بھی سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. تو میں کیا کروں اس پودے کا؟ آپ نے فرمایا لگا دو، یعنی وہ پودا لگا دو، خیر میں تاخیر مت کرو، خیر کے کام میں حالانکہ اب تو ٹوٹ پھوٹ ہی ہوگی، اس کا کچھ فائدہ نہیں، لیکن خیر میں تاخیر مت کرو. اس لیے ویلیہ تحشرون، اللہ فرماتا سب تم کو جمع ہونا ہے، وہاں وہ حساب لے گا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا پورا، یعنی بطور مذاق وہ کہتے تھے انبیاء سے، سیدنا آدم علیہ السلام سے کہتے ہو فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یعنی جو تم وعدہ کرتے ہو کہ نافرمانی پر، کفر پر، شرک پر وہ اللہ کا عذاب آتا ہے، تو یہ کب آئے گا؟ لے آؤ، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، سب جو وعدہ کرتے ہو لے آؤ اگر تم سچے ہو. یعنی وہ سچا بھی نہیں سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، قل آپ ان کو بتاؤ انما العلم عند اللہ، کہ ایگزیکٹلی تعین جو ہے، التعین اس کا علم جو ہے وہ تو اللہ کو ہے، کسی کو بھی نہیں، انبیاء کو بھی نہیں. انما العلم عند اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں مذاکرہ کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، یہ کہ قیامت کب آئے گی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتا سکتے ہیں، حدیث علیہ السلام جائیں گے دجال. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تعین تو مجھے نہیں ہے کب آئے گی، لیکن یہ مجھے حکم ہوگا کہ میں دجال کو قتل کرنے کے لیے جاؤں. یعنی تعین کا علم نہیں تھا. انبیاء علیہ السلام وہاں مذاکرہ کر رہے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی تاریخ کا فلاں تاریخ ہوگی یہ نہیں معلوم. لیکن یہ قیامت کی نشانی ہے، علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. قل انما العلم عند اللہ، تو ایگزیکٹلی علم جو ہے تعین کا علم وہ صرف اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تمہیں صاف صاف کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں، باخبر کرنے والا ہوں. اور آپ فرماتے انا والساعۃ کہاتین، یعنی یہ مسبیہ شہادت کی انگلی اور یہ وسطی بیچ کی انگلی دونوں ملا کے آپ فرماتے انا والساعۃ کہاتین. لوگو مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا ہے، میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا. باخبر کرتے، ڈراتے. انما انا لکم نذیر مبین فلما راؤ زلفۃ سیئت، اللہ فرماتا ہے جب وہ اسے دیکھیں گے قریب آتا ہوا، یعنی قیامت کے آثار دیکھیں گے جو اس کا انکار کرتے تھے. سیئت وجوہ الذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. جب ناپسندیدہ چیز دکھائی دیتی ہے چہرہ بگڑ جاتا ہے، اور وہاں تو ویسے بگڑے گا وہ، یعنی حالات بگاڑ دیں، وہ عذاب کی وجہ سے بگاڑ دیں. سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل، اس وقت کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے کہ کہاں ہے فاتنہ، لاؤ عذاب لے آؤ، چلو لے آؤ. یعنی بطور مذاق، یقین نہیں کرتے تھے، استہزاء مذاق بناتے تھے نبیوں کا. قل ارائیتم، ان سے کہو ارائیتم ان اہلکنی اللہ معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. آپ ان سے کہو کہ تم کیا کہتے ہو اگر مجھے اللہ ہلاک کر دے، یعنی جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ یہ ہلاک ہو جائیں، ایمان والے ان کے ساتھی ہلاک ہو جائیں. ان اہلکنی اللہ معی، اور میرے سب ساتھی، میرے سب ساتھیوں کو، صحابہ کو اللہ ہلاک کر دے. اور رحمنا، یا ہم پر رحم فرما دے جیسا ہم چاہتے ہیں. ہمیں امید ہے اللہ سے، یقین ہے کہ ایمان والوں پر، اعمال صالحہ والوں پر وہ رحم فرمائے گا، رحمت فرمائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ تمہیں کون بچائے گا، تمہارا کیا فائدہ. فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا. ہم پر عذاب آئے جیسا تم چاہتے ہو، یا اللہ کی رحمت ہو جیسا ہمیں امید ہے، لیکن یہ کہ تم اپنی فکر کرو تمہارا کیا ہوگا. فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. قل هو الرحمن آمنا بھی، اور آپ ان سے کہو وہ رحمان ہے، ان بے پناہ رحمت کرنے والا. وہ وسعت کل شیء، اس کی رحمت جو ہے ہر چیز کو شامل ہے. وہ الرحمن آمنا بھی، ہم اسی پر ایمان لائے، اس کی ذات پر، صفات پر، اس کے اسماء حسنہ پر ہم ایمان لائے. وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، توکل کیا ہے.
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور تمہیں عنقریب پتہ چلے گا، تمہیں عنقریب پتہ چلے گا کہ کون سری کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ جب حقیقت وہاں سامنے ہوگی تو پتہ چلے گا گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر سوار تھے۔ فَسَتَعْلَمُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شعر بڑا پسند تھا اور یہ جاہلی شاعر کا ہے۔ سَتُبْدِي لَكَ الْأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا، یعنی جن چیزوں کو تم نہیں جانتے، انکار کرتے ہو، وہ سب تمہارے سامنے کھل کر آ جائیں گی۔ وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تُزَوِّدِ، اور تمہارے پاس وہ خبریں لائیں گے جن کو تم نے خبروں لانے کے لیے کہا نہیں تھا، توشہ نہیں دیا تھا۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا راستے میں، اب وہ اجنبی آدمی خبر دے رہا تمہیں کہ فلاں بھائی تمہارے قریبی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تم نے کہا نہیں تھا اسے خبر دے۔ ایک صاحب کا وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اچانک راستے میں، وہاں فوت ہو گئے وہ۔ اب انہوں نے گھر خبر کی بیوی کو، اہلیہ کو، تو اہلیہ سن کے اسے اٹیک ہو گیا، وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو بتا رہے جی ہمارے ماں باپ دونوں ایک ساتھ چلے گئے۔ تو یہ فَسَتَعْلَمُونَ، اس وقت پتہ چلے گا تمہیں، لیکن اس وقت تلافی کا تو وقت ہوگا نہیں۔ ایگزامینیشن ہال میں تو دیکھا نہیں جاتا کہ اب دیکھ لو، بک دیکھ لو اٹھا کے، پھر نہیں دیکھ سکتے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قُلْ، آپ ان سے کہو، یہ بھی بتا، أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، پانی ہے، اس سے زندگی ہے، ہر شے کی زندگی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی ہر شے اسی سے زندہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان سے کہو اگر تمہارے پانی کو اللہ نیچے لے جائے، سو فریش واٹر جو ہے اب اس کا مسئلہ ہو رہا ہے، یعنی وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ ختم کر دے، نیچے لے جائے، غوراً فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو وہ سوت کا پانی کون لائے گا پھر؟ اگر اللہ اسے ختم کر دے، وہی اسے پیدا کرنے والا ہے اور وہی تم تک پہنچانے والا ہے، وہ ختم کر دے تو کون لائے گا؟ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ تو یہ ہے کہ یہ کہ اللہ رب العالمین، چونکہ اللہ نے یہ فرمایا، اس کے جواب میں یہ فرما اللہ رب العالمین، وہی لائے گا، اسی نے بنایا پانی کو۔ ایک ملحد جو ہے، ملحد وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، مشہور ملحد، اس نے کیا کیا، یہ آیت کریمہ اس کے سامنے پڑھی گئی تو اس نے کہا کہ بھئی اس میں کہ کون لائے گا پانی اگر لے جائے، اس نے کہا کہ ہم پہاڑوں پر جا کر وہاں زمین کھودیں گے، چشمے سے پانی نکال لیں گے۔ اس نے یہ کہا تو اس کی آنکھ کی بینائی چلی گئی، یعنی وہ فی الفور اندھا ہو گیا۔ ایسا کم ہوتا ہے لیکن حق تعالی شانو کبھی ایسا بھی کرتے، اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ آنکھوں کی بینائی یہ بتانے کے لیے کہ وہاں جانا، پہاڑ پہ چڑھنا، وہاں کھدائی کرنا، یہ تو لمبا کام ہو گیا، ہم پانی، تمہاری آنکھ کا پانی خشک کر دے دیں، اب تم اسے لے آؤ۔ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، یہ شہر اللہ المحرم، جو یہ محرم کا مہینہ ہے، اب 1444 ہجری شروع ہو گئی، نئی سال اسلامی، تو اس کو شہر اللہ فرمایا، یعنی اللہ کا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سب سے افضل جو نماز ہے، افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبۃ الصلاۃ فی جوف اللیل، یعنی رات میں، چونکہ یکسوئی ہوتی ہے اور اللہ سے ہم کلامی کی شرفیابی ہوتی ہے، رات میں نماز پڑھنا یہ سب سے افضل ہے، فرض نمازوں کے بعد۔ فرض نماز تو حالات میں فرض ہے، بعض بیوقوف ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تہجد تو پڑھتے ہیں، فرض نہیں پڑھتے۔ ایک صاحب بتا رہے کہ جی میں تہجد تو پڑھتا ہوں، فرض نہیں پڑھ پاتا، تو یہ بہت بڑی کم عقلی ہے، یعنی فرض چھوڑ کر نفلیں پڑھنا اس سے زیادہ کم عقل کون ہوگا؟ یعنی وہ جو قرض ہے اس کے ذمہ وہ تو ادا نہیں کر رہا، اور لوگوں کو پیسے بانٹ رہا خیرات میں۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے الصلاۃ فی جوف اللیل۔ اسی طرح وہ افضل الصوم، افضل الصیام، سب سے اچھا روزہ کیا ہے؟ بعد شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے بعد، صیام شہر اللہ المحرم، یعنی محرم جو اللہ کا مہینہ ہے، یہ محرم شروع ہو گیا تو محرم کے روزے، اور خاص طور سے عاشورہ کا روزہ، یہ فرض تھا پہلے، یعنی رمضان شریف کے روزوں سے پہلے فرض تھا، وہ رکھتے تھے اسے، یہودی بھی رکھتے تھے، مشرکین بھی رکھتے تھے، قریش۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی رکھو۔ پھر جب یہ رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔
تو یہ بھی رکھتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر لئن بقیت الی قابل، اگر آئندہ سال، یہ 10 ہجری میں فرمایا، 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو کہ اگر میں آئندہ رہا تو لأصومن التاسعہ، اس 10 کے ساتھ 9 کو شامل کر لوں. تو اس لیے 10 عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کے ساتھ 9 کو شامل کر لے، یا پھر 11 کو شامل کر لے. تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ اس سے ایک سال جو پہلے ہیں اس کے گناہ معاف ہو جائیں، کفارہ ہو جائے گا. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین والکبریاء فی السماوات والارض والعزیز الحکیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ مذہب فضل سے، مذہب رحمت سے، بغیر استحقاق ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما. یا اللہ ہر معصیت اور گناہ کی اطاعت میں تبدیل فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں پریشانی دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کو نصیب فرما. یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کو مغفرت فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار میسر فرما. یا اللہ اپنی سچی محبت، سچی معرفت پیدا فرما. اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیمہ کی سچی محبت، سچی اطاعت پیدا فرما. یا اللہ ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جب موت دے ایمان عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ برحمتک یا ارحم